کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اس کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارا صبر ہی آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو ہم اس سے مانگ کر اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں۔ سکون ڈھونڈتے ہیں ہم، حالانکہ سکون تو یہی ہے اس ذات سے مانگ کے اس پہ چھوڑ دو سب۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگیں اور پھر اس پہ صبر کریں، اور صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں۔ اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسو کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے، اور وہ سنبھالتا ہے۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کی، اس کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے مگر جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔